بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان کی فضیلت کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں مجھے بتلانی ہیں۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ان باتوں کا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے اور عمل کرنا بھی آسان فرمائے۔ ماہ رمضان سے پہلے کا جو مہینہ ہے جو چل رہا ہے، یہ شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اس سے پہلے کا جو مہینہ ہے وہ رجب کہلاتا ہے۔ تو ماہ رجب کے شروع ہوتے ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اس قدر روزے رکھا کرتے تھے کہ جتنی کثرت کے ساتھ دوسرے مہینوں میں آپ روزے نہیں رکھتے تھے جتنے کہ ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم وہ روزے جو ہمارے قضا ہو چکے ہوتے تھے، ان روزوں کی قضا ہم اسی مہینے میں پوری کیا کرتے تھے، ماہ شعبان میں۔ اب روزے کا جو لغوی معنی ہے اور معنی اصطلاحی، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ روزہ، اس کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، اور لغت میں اس کے معنی آتے ہیں رکنا۔ کسی بھی چیز سے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ لیکن معنی اصطلاحی روزے کے جو ہیں وہ ہیں صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع وغیرہ سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور وہ بھی نیت کے ساتھ۔ اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے اس درمیان میں کھانے پینے سے اور دوسری چیزوں سے رکا رہے تو اس کا نام روزہ نہیں ہوگا، وہ فاقہ، اس کو فاقہ کہا جائے گا۔ نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک لیتا ہے کھانے کی چیزوں سے، پینے کی چیزوں سے اور شہوات سے، تو اسی کا نام روزہ ہے۔ اس روزے کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ جتنے انسان اعمال خیر اور اعمال صالحہ کرتا ہے وہ خاص اس کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ یہ میرے لیے ہے، اور میں خود اس کا بدلہ روزہ رکھنے والے کو عطا کرتا ہوں، بذات خود۔ جبکہ دوسرے اعمال خیر کا بدلہ ملائکہ عطا کرتے ہیں، لیکن روزہ ایک مخصوص عبادت ہے، اور اس قدر افضل عبادت ہے کہ پروردگار عالم اس کا خود اجر عطا فرماتا ہے بندے کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، جس کو تراویح کہا جاتا ہے،
تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، یہ حدیث ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزے کی فرضیت یہ فقط امت محمدیہ ہی کی خصوصیت نہیں، بلکہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ قرآن کریم سے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کر دیا گیا ہے ایسے ہی جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا۔ اس کا مقصد بھی قرآن نے بتلایا کہ مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ اس روزے کی برکت سے تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، للہیت آ جائے۔ اور جب تمہارے اندر تقوی آ جائے گا، پرہیزگاری آ جائے گی، تو گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اعمال خیر اور اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور یہ تقوی آتا کیسے ہے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آتا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بیٹھ جائے، پیدا ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے، روک سکتا ہے۔ ورنہ دنیا کا کوئی قانون انسان کو جرائم والی زندگی سے نہیں روک سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ اس جرائم کی نحوست اس کے دل میں پیدا نہیں، اور جرائم کی نحوست خوف خدا سے آتی ہے۔ جب خوف خدا ہی نہیں تو پھر وہ آزاد ہے۔ تو روزے کا مقصد بتلایا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ جیسے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جو شخص تم میں سے نکاح کرنا چاہتا ہو، اس کے اندر استطاعت ہو، اہلیت ہو، چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ وہ اس لیے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے، اس کی برکت سے اس کی نظر کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اور جو شخص نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، اس کے سامنے مجبوریاں ہوں، تو آقا نے فرمایا فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ فإن لہ وجاء، یہ روزہ اس کی نفسانی خواہش کو توڑ دے گا۔ جب اس کی نفسانی خواہشات ٹوٹ جائیں گی، کمزور پڑ جائیں گی، تو لا محالہ اس کا تعلق، اس کا رشتہ پروردگار عالم سے مضبوط ہو جائے گا، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی، اور آخرت کی یاد تازہ ہونے لگے گی۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس کو رمضان کہا گیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے قرآن پاک کا نزول فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن پاک کا اسی مہینے میں نزول ہوا ہے۔ اور یہ بھی بتلایا کہ اس مہینے میں جو شب قدر آتی ہے اس میں اس کا نزول ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بتلایا کہ رات اگرچہ ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے افضل ہے۔
اور اس کے بعد جو ایک رات میں اس کا نزول ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور آسمان دنیا سے وہ آسمان مراد ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے یہ اترتا گیا، 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو اسی خاص ماہ رمضان میں اس قرآن پاک کا نزول ہوا۔ تو اس میں اصل جو ہیں وہ دو عبادات ہیں، ایک تو روزہ اور دوسرے رات کی عبادت۔ اور روزے کا معنی یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے فقط اور فقط اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے روزے کو دوسری نامناسب چیزوں سے خراب نہ کرے، ضائع نہ کرے روزے کو، جھوٹ بول کر کے، غیبت کر کے یا غیبت سن کر کے، یہ مال حرام سے افطار کر کے روزے کو خراب نہ کرے، بلکہ اپنے روزے کو اسی ترتیب کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کرے جو ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کا خاص اہتمام کرے۔ تعلیمات نبوی کے مطابق اگر انسان عبادات کو انجام دے تو پھر اس کا رشتہ اور اس کا تعلق پروردگار عالم سے مضبوط ہو جائے گا، اس کے اندر تقویٰ آ جائے گا، للہیت آ جائے گی۔ شرط یہی ہے کہ وہ عبادت تعلیم نبوی کے مطابق ہونا چاہیے، مرضی کے مطابق نہیں۔ اس میں ویسے اور بھی بہت ساری جو ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔